بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سورج یا پھر چاند کو جب بھی گرہن لگتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سے خوفناک عقائد ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ان پہ اتنا زیادہ اندھا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سورج گرہن کا جیسے ہی وہ سنتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے سورج گرہن کسی بڑے خطرے کی علامت ہے، جیسے کہ کہیں دنیا کا خاتمہ نہ ہو جائے، کوئی خوفناک ہلچل نہ ہو جائے۔ ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بہت سی آفتوں کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی ایسی خطرناک قسم کی جو کہانیاں ہیں جو جوڑی جاتی ہیں۔ عجیب سا خوف، بے چینی اور سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو بہت زیادہ بے چین بھی ہو جاتے ہیں۔ بات کچھ ایسی ہے بھی کہ جب سورج جو ہے وہ گرہن ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے جب ایک دم سے اندھیرا دن کے وقت چھا جاتا ہے تو لازمی انسانوں کا ڈرنا، خوف زدہ ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ یہ بہت انہونی سی بات ہے جو قدرت کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ دن کی روشنی میں سورج غائب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے۔ مختلف مذاہب میں مختلف قسم کے لوگ سورج کے گرہن ہونے کے وقت الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں جس سے عام لوگ بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچے، جادو ٹونا کرنے والے اور اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا اپنے تباہی کے دہانے پر ہے، یا پھر ایسے جادو ٹونے، اس طرح کے کام ایسے کیے جائیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا وہ کس کی سنیں اور کیا کریں۔ یورپ میں طاعون اور جنگوں سے عوام بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، اس لیے سورج گرہن یا چاند گرہن نے انہیں بائبل میں قیامت کی تفصیل کو یاد دلانا تھا۔ اسی مذہب میں کہا جاتا ہے کہ شیطان ہے جو سورج کو کھا جاتا ہے، یا کوئی بہت بڑا اژدہا ہے جو سورج کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا پھر بھیڑیوں کا جوڑا ہے جو سورج پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے عقیدے ہیں۔ بہت سے لوگ آج بھی سورج یا چاند گرہن کو خدا کا عذاب مانتے ہیں کہ اب لازمی کچھ برا ہوگا، کوئی مصیبت آئے گی، یا پھر برا ہونے والا ہے، یا آفت آنے والی ہے۔ سورج گرہن کے وقت عام طور پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کے پیدا ہونے والے بچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر انہیں سمجھایا جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں جن کے تالو کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر چہرے پہ، ناک میں، کان میں، ہونٹوں پر کہیں بھی کٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو حاملہ خواتین اور سورج گرہن کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو تفصیل سے بنائی تھی، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھائی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج یا پھر چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت تک نہ سویا جائے کہ جب تک چاند گرہن یا سورج گرہن ختم نہ ہو جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج یا چاند گرہن کے وقت اچھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ مردوں، عورتوں اور حاملہ عورتوں سب کے لیے ہے، بچے، بڑے، بوڑھے سب کے لیے یہ حکم ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ عام طور پر یہ بھی مشہور ہے کہ چاند اور سورج کے گرہن کے وقت کھانا پینا منع ہے، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس لیے کھانا پینا روک دینا چاہیے کہ سورج گرہن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکے تو اس وقت نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں سورج گرہن ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب تم اسے دیکھو تو اللہ کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اسی طرح حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں، جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تو وہ گھر کے تمام کام، سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا، جو ان کے کام ہیں وہ سب کر سکتی ہیں۔ یہ جاہلانہ ڈھکوسلے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ جو ہونے والا بچہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔
یا پھر اگر حاملہ خواتین ہیں وہ کام کاج کریں گی، ہاتھوں کو موڑ کے بیٹھیں گی، کروٹ لے کے موڑ کے پیٹ کو لیٹیں گی، تو ان کے ہونے والے بچے کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہوں گے، تالو کٹا ہوا ہوگا، یا اس طرح کا کوئی بھی پیدائشی نقص ہوگا۔ ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے، لہٰذا کوشش کریں جب سورج کو گرہن لگے تو بلا وجہ باہر بالکل بھی نہ نکلیں، اور کوئی بھی ایسا پروجیکٹر لگا کر بھی دیکھنے کی، اگر آپ کے پاس پروجیکٹر ہے تو پھر تو آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، ادروائز بہت سی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ گھر میں چھلنی لے کر، کوئی کپڑا لے کر یا اس طرح کی چیزوں سے آپ سورج کا نظارہ کر سکتے ہیں، وہ اتنا محفوظ نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے اس سے آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے، اس لیے ایسا کچھ بھی کرنے سے گریز کریں، باہر بالکل بلا ضرورت نہ نکلیں، گھر میں رہیں لیکن گھر میں رہ کے تمام کام کیے جا سکتے ہیں، ہو سکے تو استغفار پڑھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا چشمہ لگا کر سورج کو گرہن کے وقت دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوربین کا بھی استعمال کرتے ہیں تو دوربین تو ٹھیک بھی ہے، لیکن کالا چشمہ لگا کر سورج کو گرہن کے وقت دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے۔ بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پروجیکٹر نہیں ہے کہ آپ سورج گرہن کو دیکھ سکیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے چھوٹا سا اس میں دوربین بنائیں انگلیوں سے، اور اس سے چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران کھانا کھانے یا کھانا پکانے کا جو عمل ہے اس کو روک دیں تو بہتر ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، آپ تمام کام کر سکتے ہیں۔ جب بھی سورج گرہن ہوتا ہے تو بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، خاص قسم کی خطرناک شعاعیں ہیں جو نکلتی ہیں، یہ شعاعیں جو ہیں آنکھوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں، اس لیے جو کوشش کرنی چاہیے کہ آنکھوں پر اچھی طرح اگر مجبوری باہر نکلنا پڑے تو کوئی چشمہ لگائیں اور جسم کو ڈھانپ لیں، تاکہ جو یہ شعاعیں ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکے۔ بہت سے لوگ سورج گرہن کے بعد اکثر نہا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں اگر آپ نہا لیتے ہیں۔ سورج یا پھر چاند کا گرہن ہونا صرف اور صرف ایک قدرتی عمل ہے، تو جو لوگ سورج گرہن کو خدا کا عذاب مانتے ہیں وہ اگر بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس دوران اگر عبادت کی جائے، نماز کسوف ادا کی جائے، تمام توہمات کو یہ ہے کہ دل سے نکال دیا جائے تو بہت اچھا ہے، استغفار کیا جائے۔ بہت سے لوگ سورج گرہن کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اسلام میں اس کی سائنسی حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند خدا کے طے کردہ راستے پر ہی چلتے ہیں اور اپنی اپنی گردش میں رہتے ہیں، اس لیے ان تمام فرضی توہمات کی یا پھر اس طرح کی کسی بھی جھوٹی سچی سنی گئی کہانیوں کی اسلام میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ چاہے بچے ہوں، بڑوں ہوں، حاملہ خواتین ہوں، جو بھی لوگ ہوں، ان سب کے حوالے سے اسلام میں، شریعت میں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ سورج یا چاند گرہن کے وقت خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی فضول باتوں پر دھیان دینے کے بجائے نماز ادا کریں، استغفار پڑھیں اور دعا کی طرف توجہ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔